على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج کے سبق میں ہم یہ بات سمجھیں گے کہ دین کا صحیح تصور کیا ہے۔ دین کا صحیح تصور، اس کا معنی مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک دین کا تصور وہ ہے جو ہم سمجھیں اور وہ سمجھنے میں ہم نے کوئی خاص محنت نہیں کی، ہم نے سبقت اس کو پڑھا نہیں، بس جو کچھ مجھے سمجھ آیا میں نے اسی کو دین سمجھ لیا۔ میری وہ اپنی ذاتی سمجھ، اس کا نام ہی میں نے دین رکھ لیا کہ دین اسلام یہ۔ ایک تصور یہ ہے جو اللہ رب العالمین کہ ہاں اس کا تصور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے سمجھایا انہوں نے سمجھا، اور پھر صحابہ کرام کو سمجھایا اور صحابہ کرام نے سمجھا، اور پھر یہ وہی سمجھ کا تسلسل آگے چلتا چلا آیا۔ ایک تصور وہ ہے جو میں نے اور آپ نے یا معاشرے کے عام لوگوں نے سمجھا۔ اب وہ جو اصل تصور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، نبی نے سمجھ کر اپنے صحابہ کو دیا، اور صحابہ کرام سے آگے ان کی اولاد و نسلوں کو منتقل ہوا، وہ تصور اس سے بالکل مختلف ہے، اور اس کا سمجھنا از حد ضروری ہے۔ چونکہ قبر میں جب ہم جائیں گے، جو وہاں پر 3 سوال پوچھے جائیں گے، ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ اب جب یہ سوال پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو اب یہ سوال تو قبر میں ہونا ہے نا، لیکن اس وقت تو ہم قبر میں نہیں، ہم تو قبر سے باہر ہیں، ہم تو زمین کے اوپر ہیں۔ لیکن اگر یہ سوال کوئی ہم سے ابھی کر لے ما دین تیرا دین کیا ہے، تو اب یہ بات کیا ہم کسی کو صحیح معنوں میں سمجھا پائیں؟ اس کا ایک جواب، سادہ سا جواب یہ ہے میرا دین اسلام ہے۔ لیکن بھائی بتاؤ، اسلام کو تو نے جو بطور دین کے لیا ہے، اب اس کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کر کے کیا ہے وہ سمجھا مجھے کہ بھی دین کو تو کیا سمجھتا ہے، کیا سمجھا ہے۔ اس کا جواب صرف یہ کہنا میرا دین اسلام ہے، اب یہ جواب تفصیل طرف جواب، جیسے وہ کہتا ہے میں ایمان لایا، اب ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، ایمان کا معنی مفہوم کیا ہے، ایمان کا تصور کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہے، وہ تھوڑا سا سمجھاؤ۔ تو ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے
خاص طور پر دین کے معاملہ میں ہم نے جو اس کا اصل تصور ہے وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، وگرنہ اگر صحیح تصور ہمارے ذہنوں میں اس کا ہو، آج نہ دین اسلام جو دنیاوی لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے جہاں پہنچا ہوا ہے، نہ یہاں یہ دین اسلام ہو اور نہ مسلمان اس حالت میں ہو جس حالت میں آج ہم مسلمان من حیث القوم اجتماعی طور پر جہاں پر ہم ہیں، اجتماعی طور پر ہم کہاں ہیں یا سب سمجھتے ہیں، کہنے کو ہماری تعداد 1.5 ارب کے قریب ہے، لیکن ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہماری حیثیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے الفاظ ہم پر صادق آتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا تھا اللہ یومئذ قلیل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے، تعداد کم ہوگی ہماری؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تعداد کے لحاظ سے، گنتی کے لحاظ سے تو بہت زیادہ ہوگے۔ اس وقت ہم کثیر ہیں، قلیل نہیں ہے، کثیر ہے، لیکن ہم جو اس وقت تاریخ اسلام میں اتنے مسلمان جتنے اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں، اتنی بڑی تعداد میں اس سے پہلے مسلمان تاریخ اسلام میں کبھی نہیں رہے، تھوڑے رہے، آج تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ تمہاری حیثیت یہ ہوگی، آپ نے مثال دی، جب سیلاب آتا ہے، پانی چڑھتا ہے، اب ظاہر بات ہے پانی جب اس طرف سے آ رہا ہوتا ہے تو پانی کے آگے میں گھاس پھوس دن کے چھوٹی موٹی لکڑیاں، وہ پانی ان کو دھکیلتا ہوا لا رہا ہوتا ہے اور اس کے آگے آگے بھاگ رہی ہوتی ہے، تیر رہی ہوتی ہے۔ لیکن کوئی بندہ پانی اس طرف سے آ رہا ہے اور وہ ادھر کھڑا ہوا دیکھے کہ اتنی ساری لکڑیاں ہیں، گھاس پھوس ہے، وہ تو اتنا بڑا بند بنا ہوا ہے، تو جو دیکھنے میں اتنا بڑا بند نظر آ رہا ہے، کیا وہ پانی کو روک لے گا؟ فرمایا وہ پانی کے بہاؤ کو نہیں روک سکتے، بلکہ وہ تو پانی کے آگے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، پانی انہیں دھکیلتا ہوا جا رہا ہے، پانی کے سامنے ان کے پاؤں نہیں ٹک پا رہے، وہ بند نہیں باندھ رہے، پانی کا رستہ وہ نہیں روک سکتے، باوجود اس کے کہ گھاس پھوس اور تنکوں کا اتنا بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس کو نہیں روک سکتے۔ وہ وجہ ان میں طاقت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں کہ پانی کے بہاؤ کو روک سکے۔ فرمایا مسلمانوں کی حالت بھی اس سیلاب کے آگے تیرتے ہوئے ان گھاس پھوس کے تنکوں جیسی، تعداد بہت زیادہ ہو۔ ابھی جلسہ کرو، نکالو، کسی کو بلاؤ، امام کعبہ کو بلاؤ، کسی اور شخصیت کو بلاؤ، روڈ بلاک ہو جائے گی، بڑے بڑے جلسے ہوں گے، کئی کلومیٹر تک انسان ہی انسان نظر آئے گے۔ ابھی ہمارا دنیا میں دیکھیں سب سے بڑا اجتماع حج کا ہوتا ہے، تو اس دفعہ حج کے موقع پر اگر میری اطلاع صحیح ہے تو تقریباً 40 لاکھ کے قریب لوگ تھے، 40 لاکھ لوگ ایک جگہ جمع تھے جو ایک ہی وقت میں لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا رہے تھے، سارے ایک سا لباس پہن کر جمع تھے، اجتماعی طور پر انہوں نے عبادت کی، ساری دنیا نے ان کو براہ
بڑا اجتماع دنیا میں ابھی کہیں نہیں ہوتا. سب سے زیادہ لوگ جمع تھے. اچھا یہ کون تھے جمع تھے؟ جو مسلمان تھے. اتنا بڑا اجتماع، اتنے زیادہ لوگ، پھر حیثیت کیا ہے؟ اتنے سارے لوگوں نے وہاں جمع ہو کر خطبہ بھی سنا، تقریریں سنی، نمازیں پڑھی، دعائیں کی. لیکن بتاؤ اتنے بڑے اجتماع کا کفر پر کوئی اثر ہوا؟ کیا فلسطین بالکل اس کے پاس ہے؟ سعودی عرب کی سرحد جا کر لگتی ہے اردن کے ساتھ. اردن سے آگے فلسطین کتنا رہ گیا؟ بالکل پاس پڑوس میں. کیا وہاں پر فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے پڑوس میں دنیا کا سب سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع ہوا؟ وہ جو یہودی ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی ظلم کرنے سے باز آیا، اس وجہ سے ڈر کر خوفزدہ ہو کر کہ مسلمان سب سے بڑی تعداد میں یہاں موجود. بتاؤ آپ کا جواب یہی ہے. یہودی پاس پڑوس میں فلسطین میں ظلم کرنے سے باز نہیں آیا. اب اس کے علاوہ اور دیگر مسلمان ریاستوں، مسلمان ملکوں میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے وہ ایک لمحے کے لیے نہیں رکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، قرآن پاک چلایا جا رہا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے نہیں رکا. تو بتاؤ پھر ہمارے اتنے بڑے اجتماع کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے دین کا تصور صحیح سمجھا. ناراض نہ ہو، میں آپ کا بھائی ہوں، بیٹا ہوں، کسی معاشرے میں رہتا ہوں. آپ میں مجھ میں یہ فرق ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کرسی پر بیٹھ کر کوئی آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ میری بات سنتے ہیں. میں لوگوں کا جائزہ لیتا ہوں، میں چھوٹے موٹے سروے کرتا رہتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں بھائی آپ کے ہاں دین کا تصور کیا ہے، ایمان کا کیا مطلب، اسلام کے ارکان کیا ہے، آپ دین اسلام کو کتنا پسند کرتے ہیں، کتنا اس پر عمل پیرا ہے، قرآن پاک آپ نے ترجمے کے ساتھ کیا سیکھا، مجھے عقیدہ بتاؤ، آپ کا عقیدہ کیا، عقیدے کی تعریف کیا ہے. میں پوچھتا رہتا ہوں اور یہ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، میرا اللہ شاہد ہے کہ مجھے اگر زیادہ مبالغہ بھی میں کروں نا تو 90% مایوسی ہوتی ہے. نسل در نسل مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہمارے بیٹے بیٹیاں، طلباء طالبات یا اساتذہ یا عام لوگ جو کوئی تجارت پیشہ ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، 90% لوگ یہ بات نہیں سمجھا سکتے، نہیں بتا سکتے، اور وہ کہتے کہ اس طریقے سے آج تک نہ ہم نے سوچا، نہ ہم سے کسی نے پوچھا، نہ ہم نے جانا اور سمجھا. حال یہ ہے. اس لیے اس دین اسلام کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے، چونکہ ہم نے اس کا جو صحیح تصور ہے، اس کا معنی مفہوم ہے، وہ نہیں سمجھا. وگرنہ دین اسلام ہو اور ایک مسلمان وہ اپنے دین کو بیچتے، چونکہ آپ بیچتے ہیں دین، پھر آپ کچھ خریدتے ہیں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ وہ مکہ میں آ گئے تھے. جب آئے تھے تو بالکل مفلوق الحال تھے، کوئی پیسہ دینا نہیں تھا. مکہ میں آ گئے، وہاں پر آ کر انہوں نے تجارت شروع کی. اللہ پاک نے آہستہ آہستہ دامے درمے قدمے سکھنے کچھ تجارت میں فائدہ ہوا، تھوڑا تھوڑا پیسہ مال و دولت جمع ہونا شروع ہو گیا.
اللہ کے رسول کی بعثت ہو گئی، اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کر دیا. اچھا، پھر آخر وہ وقت آ گیا جب ہجرت کر کے جانا ہے. صحابہ کرام پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی باری آئی. اب مدینہ کی طرف صحابہ کرام ہجرت کر کے جا رہے ہیں، 1 2 3 4 جیسے موقع مل رہا ہے ویسے جا رہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی ہجرت کر جاؤں، لیکن میں نے یہ جان لیا کہ میری نہ جاسوسی ہو رہی ہے، کچھ لوگ میری نگرانی پر ہیں کہ میں کب نکلتا ہوں اور وہ مجھے جانے نہیں دیں گے. کہنا میں نے یہ تدبیر سوچی کہ میں ایک رات نہ شام سے بار بار باہر جا رہا ہوں، پھر آ رہا ہوں، باہر جا رہا ہوں، آ رہا ہوں. یعنی کہ میں نے یہ شو کروانے کی کوشش کی کہ میرا پیٹ خراب ہے، مجھے موشن وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اس لیے میں بار بار جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، تاکہ اس بندے کو یقین ہو جائے کہ یار یہ ہجرت کے لیے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا بلکہ اس کا پیٹ خراب ہے، قضاء حاجت کے لیے بار بار آتا اور جاتا. میں نے اپنے لحاظ سے سوچا اور یہ شو کروانے کی کوشش کی. لیکن وہ جو میری جاسوسی پر معمور لوگ تھے وہ بھی بڑے پکے تھے، وہ بھی دیکھتے رہے. کہتا پھر میں نے نکلنے کی نا کوشش کی کہ میں نکلتا ہوں، لیکن جب میں نکلا تو انہوں نے آنکھ لگائی ہوئی تھی. بندہ نکل رہا، کہتا میں پھر نکلا تو میرے پیچھے ہو گیا. بالآخر میں ایک ٹیلے کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور پیچھے آنے والے لوگوں سے میں نے کہا میرے پیچھے تم آ رہے ہو، مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہو، پکڑنا چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ میرا ترکش ہے، یہ میری کمان ہے، 40 تیر ہے میرے پاس. جب تک یہ 40 تیر میں تمہارے جسموں میں پیوست نہیں کر دیتا تم میرے پاس پھٹک بھی نہیں سکتے، مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے. جب تک تیر موجود ہے میں تم پر تیروں کا نشانہ لگاؤں گا، تمہیں ماروں گا، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے میرے پاس تلوار موجود ہے اور تم جانتے ہو کہ میں اچھا تلوار چلانے والا ہوں، پھر تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں، لیکن اپنے آپ کو گرفتار نہیں کرواؤں گا تمہارے ہاتھوں. دھمکی لگا دی. اچھا، انہوں نے جب یہ بات سنی تو ظاہر بات کو پتا تو تھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو ماہر تیر انداز بھی ہے اور ماہر وہ تلوار بھی. وہ اتنی جلدی کام آسان تو نہیں ہوگا، لیکن سلمان رضی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک آفر کروایا کہ یار مجھے جانے دو اور میری 2 یہاں لونڈی ہیں وہ لے لو، اور اگر نہیں مانتے زیادہ ہی لالچ ہے تو فلاں آدمی کے پاس میں میرے کچھ کپڑے ہیں، بڑے قیمتی کپڑے ہیں، وہ بھی تم لے لو. انہوں نے آگے سے کیا آفر کی؟ انہوں نے کہا ایسے بات نہیں بنے گی. کہا کیسے بنے گی؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں آئے تھے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آپ تو غریب آدمی تھے، نہ روپیہ نہ تھیلا، کچھ بھی نہیں. پھر آپ نے یہاں تجارت شروع کی، مال وغیرہ بنایا، تو تم نے یہ ساری دولت، یہ مال، یہ غلام، یہ سب کچھ مکے میں رہ کر کمایا. لہذا اب اگر تم نے یہاں سے جانا، ہجرت کرنی ہے، اس کا ایک واحد حل ہے کہ ساری دولت ہمیں واپس کر دو، ہمیں دے جاؤ اور مدینے چلے جاؤ. اب یہ دیکھنا، یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. دین تو یہی تھا نا، اسلام تو یہی تھا نا جو میرا اور آپ کا ہے. وہ کوئی ان کا الگ
الگ سے دین تو نہیں تھا، لیکن دین کا وہ تصور جو ان کے ذہنوں میں تھا وہ بالکل وہی تصور تھا جو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ کر صحابہ کرام کو دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ وہ خالص بغیر ملاوٹ کے صحیح تصور دین ان کے پاس تھا۔ تو اس تصور دین کا تقاضا یہی ہے کہ دین اسلام ہاتھ سے نہ جانے پائے، بھلے ساری دنیا، سارا مال و دولت، حتیٰ کہ تمہاری جان تک چلی جائے تو جان دے دو، لیکن دین کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، مجھے منظور ہے۔ میں پھر ان کے ساتھ گیا اور میں نے بتایا کہ میں نے یہاں گھر میں دروازے کی چوکھٹ کے نیچے، کہیں دیوار کے نیچے اور کہیں میں نے اپنا سارا مال و دولت دبا رکھا ہے، درہم و دینار وہاں موجود ہے، لہذا تم لے لو لیکن مجھے جانے دو۔ سارا کچھ لے دو، غلام، باندیاں، کپڑے، جوڑے، درہم و دینار سب دے دی، اور تلے تنہا مدینہ کی طرف۔ جب مدینہ میں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ صہیب، صہیب نے ایسی تجارت کی ہے جس میں اس نے نفع کمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی جن کا مفہوم یہ ہے، بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے لیے اپنا آپ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں بیچ دیتے ہیں۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیچ کر کیا خریدا، کیا بیچا ہے؟ اس کو اللہ نے فرمایا تجارت کی ہے اس نے، اور اس کی تجارت اس کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے۔ کیا تجارت کی بتاؤ؟ تجارت یہ کی ہے، مال دے دیا، گھر دے دیا، علاقہ دے دیا، زندگی بھر کی جو جمع پونجی تھی وہ دے دی، لیا کیا اللہ سے؟ دین اسلام بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ اب اس کا مادی لحاظ سے تو کوئی وجود نہیں نہ ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ کا دین بھی ہے۔ اب اگر یہی دین آپ کسی دکان پہ جا کر کہیں بھائی یہ میرا دین لے لو اور مجھے ایک من آٹا دے دو، کہے گا کون سا دین؟ اور مادی لحاظ سے تو کچھ نہیں ملا، روحانی لحاظ سے ملا، اخروی لحاظ سے ملا۔ میرے بھائیو، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں مدینہ منورہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صہیب کامیاب تجارت کر کے آیا کہ اس نے اپنا دین بچا لیا اور مال اور گھر اور سب کچھ قربان کر دیا۔ اب وہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اس دین کے لیے اپنا سارا مال چھوڑنے کے لیے تیار، گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار، ہجرتیں کرنے کے لیے تیار، جنگیں لڑنے کے لیے تیار، اولادیں قربان کرنے کے لیے تیار۔ صرف تیار نہیں، عملی طور پر انہوں نے قربان کر دیا۔ یہ دین کا تصور ان کے نزدیک تھا، دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی۔ تو دین، لفظ دین کا ایک معنی ہے بھائیوں جزا اور بدلہ۔ کیا معنی ہے؟ جزا اور بدلہ ایک اس کا معنی ہے۔ دوسرا اس کا معنی دین کا معنی ہے شریعت اور قانون۔ دین کا لفظ دین کا مطلب کیا ہے؟ شریعت اور قانون۔ اب یہ بات باریک تھوڑی سی ہوگی، یہاں سے توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ جب آپ سے پوچھا جائے گا نا، دنیا میں وہ پوچھے آپ کا دین کیا ہے، اس سوال کا جواب آنے لگا ہے، دھیان سے سننا۔
یہی سوال قبر میں ہونا ہے. اگر یہاں آپ کا تصور واضح ہے، آپ جواب سیکھ کر دنیا میں زندہ ہے، زمین کی پشت پر ہے، کسی کو جواب دے سکتے ہیں، تو قبر میں بھی جواب دے دیں گے. اور یہی نہیں سیکھا، یہی جواب نہیں دے سکے، قبر تو بہت دور کی بات ہے. تو دین کا ایک معنی ہے شریعت اور قانون. ذہن میں رکھو، جو بندہ جس شریعت اور قانون کو مان کر زندگی گزار رہا ہے اس کا وہی دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت آپ نے پہلے دفعہ نہیں سنی، بارہا سنی. اس کا تصور سمجھا دو. اللہ کے نزدیک جو دین اسلام ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے. ایمانداری سے سمجھا سکتے ہیں کسی کو مطلب کیا. ہم زیادہ یہ کہیں بھائی اس کا مطلب کیا؟ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اور کیا اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ. اچھا، اگلی دو آیات وہ کیا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت کے دن خسارے میں ہوگا. اس آیت کا کیا مطلب؟ کوئی اور دین تلاش کرے گا. کیا مطلب؟ ایک مطلب سادہ سا یہ بنتا ہے کہ ہم عیسائیت کی طرف جائیں گے، ہم یہودیت کی طرف جائیں گے، پھر وہ اسلام کے مد مقابل ایک دین ہوگا. ہاں، ایک مطلب بالکل یہ ہے، لیکن کوئی مسلمان عیسائیت کی طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود وہ دین اسلام کا وہ تصور نہیں سمجھ رہا جو صحیح، اس کا دین کوئی اور ہی. تو اب اس آیت کا مطلب آگے چلیے. الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ فرمایا آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. کیا مطلب اس کا؟ دین مکمل ہونے. تو میرے بھائیوں، دین کا صحیح تصور یہ ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اور جو بندہ جس قانون کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جس قانون کو اس نے جینے مرنے کام کاج کرنے ملک چلانے نظام چلانے کے لیے قانون کو باندھا ہوا ہے، اس کا وہی دین ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو 4 ملکوں کی مثال دوں، مختلف ملک. امریکہ کے اندر بتاؤ کون سا نظام ہے؟ جمہوری نظام. اور جمہوری نظام کی شکل کیا ہے؟ صدارتی نظام. ٹھیک ہو گیا. چائنا میں ان کا جو نظام حکومت ہے وہ ہے تو صدارتی نظام، لیکن اس کے لیے اس طریقے سے الیکشن نہیں ہوتا ہے جس طریقے سے امریکہ وغیرہ میں ہوتا ہے. انہوں نے اپنے دانا و بینا سمجھدار عقل مند لوگوں کی، وہ 200 ہے، وہ 300 ہے، وہ 400 لوگ ہیں، ان کی ایک باڈی بنا رکھی. بس اس میں سے انہوں نے ایک بندہ چننا ہے کہ یہ بندہ ہمارا صدر ہو. 2 نظام، ایک چائنا والوں کا اپنا نظام اور قانون، امریکہ والوں کا اپنا نظام اور اپنا قانون. اور بعض ملک دنیا میں وہ ہے جہاں پر صرف اور صرف ایک بندہ بادشاہ ہے، وہاں کوئی جمہوریت نہیں. وہاں بادشاہ بنتا ہے، بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنا ملک چلانے کے لیے خود قانون بناتے ہیں. یہ تیسرا نظام ہو گیا. اچھا، اب کہیں پر کیپٹلزم امریکہ کے اندر سرمایہ دارانہ نظام، کہیں پر کمیونزم سوشلزم رشیا کے اندر،
कैपिटलिज्म, जमहूरियत, बादशाह, ये चार मुख्तलिफ नाम है, ये चार मुख्तलिफ लफ्ज है। इन चार मुख्तलिफ नामों लफ्जों के तहत उन मुल्कों में कवानीन बने हुए हैं और वहां के लोग ये हल्फ लेते भी हैं, देते भी हैं कि जो बंदा इस मुल्क में रहेगा वो इस कानून को पहले तस्लीम करेगा, फिर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। बताओ, अगर पाकिस्तान का कोई बंदा अमेरिका की नेशनलिटी लेना चाहता है, बताओ पहले हल्फ देता कि नहीं कि मैं अमेरिका के कानून को मानूंगा? साइन का उससे हल्फ लिया जाता है। जो बंदा बर्तानिया में जाए, बर्तानिया में जाकर रहना चाहता है, वहां की नेशनलिटी हासिल करना चाहता है, बताओ बर्तानिया वाले उससे ये हल्फ लेंगे कि नहीं, कसम लेंगे कि नहीं कि तुम बर्तानिया के कानून को मानोगे, इसकी खिलाफवर्जी नहीं करोगे, इसकी बगावत नहीं करोगे? मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, तो जिस मुल्क का जो आईन है, कानून है, जो उन्होंने बनाया हुआ है, उसके मुताबिक वो जिंदगी गुजार रहे, उसको वो कानून हरकत में कब आता है? कोई बंदा जब उस कानून की खिलाफ वर्जी करता है, छोटी करे बड़ी करे, वो कानून का मुजरिम होता है। कानून के बंदे उसको पकड़ते, गिरफ्तार करते, कानून के बंदे उसको उसकी आजादी सलब करके उसको जेल में डाल देते। अब अगर बड़ा जुर्म है, उस मुल्क के आईन और कानून को तोड़ने की सजा के तौर पर बाज लोगों को उम्र कैद दी जाती है, बाज लोगों को फांसी दी जाती है, सजाएं बहुत सुनाई जाती है, बाज लोगों को मुल्क बदल किया जाता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, उस बंदे ने क्या जुर्म किया? उसने वहां का जो आईन और कानून था उसको तोड़ा है। लिहाजा वो बंदा क्या बन गया? मुजरिम बन गया। लिहाजा उसको सजा दी जाएगी। तो मेरे भाइयों, जिन मुल्कों का मैंने नाम दिया, उन मुल्कों का जो आईन है, जो कानून है, वही उनके मुल्कों का, अरबी में उसको क्या कहेंगे? जो मुल्कों का आईन है, कानून है, जिसके मुताबिक पूरा मुल्क चल रहा है, निजाम चल रहा है, उस मुल्क के उस आईन और कानून को अरबी में क्या कहेंगे? कुरान के इस्तिलाह में, कुरान के तसव्वुर के तौर पर क्या कहेंगे? वो वहां का क्या है? वो वहां का दीन है। दीन का तसव्वुर ही है कि दीन कानून है। अभी जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन, जो बंदा दीन इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन तलाश करेगा, उससे कबूल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? अब नमाज, रोजा, इसी इस्लाम में अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है, ये इस्लाम के अरकान है, लेकिन ये उस पूरे जो कानून है ना, बड़ा दरख्त है, पूरी तस्वीर है, उसमें से एक जुज है। इंसान के तौर पर, इंसान और जब एक इंसान की आंख की बात करो, आंख की अहमियत है कि नहीं? लेकिन एक आंख पूरा इंसान नहीं है, वो इंसान का एक पार्ट है, उसका एक जुज है, उसका एक हिस्सा है, लेकिन एक आंख पूरा इंसान नहीं। दिमाग इंसानी जिस्म का एक हिस्सा है, चल जाके पूरे जिस्म को कंट्रोल नहीं करता। अगर ये खराब है तो इंसान पागल तस्वर होगा, लेकिन बहरहाल पूरा दिमाग वो पूरा इंसान नहीं, इंसान का एक हिस्सा है। ऐसी जो नमाज है, बहुत अहमियत, बहुत अहमियत, बहुत ज्यादा अहमियत, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नमाज पूरे का पूरा दीन नहीं। नमाज का ताल्लुक तो सिर्फ मस्जिद के साथ हुआ ना, मस्जिद में आओ,
5 वक्त नमाज अदा करो, बाहर जाओ। लेकिन बताओ, सारे का सारा इस्लाम सिर्फ मस्जिद में प्रैक्टिस होता है, मस्जिद से बाहर होता है। आपका जीना मरना कहाँ है? मस्जिद में, मस्जिद से बाहर। लेना देना कहाँ है? तिजारत कहाँ है? तहजीब कहाँ है? मुआशरा कहाँ है? अदालत कहाँ है? तालीम कहाँ है? तो मस्जिद से बाहर है। तो बताओ फिर मस्जिद से बाहर की जो जिंदगी है वो किसके मुताबिक गुजरेगी? वो कौन से कानून के मुताबिक गुजरेगी? लिहाजा दीन का तस्वुर यह है कि दीन ये कानून है, ये आईन है। अच्छा बताओ, हर मुल्क की आईन की किताब है कि नहीं? आप चले जाओ, आपके लॉ कॉलेज जितने भी हैं, लॉ पढ़ाने वाले जितने लोग हैं, LLB कर रहे हैं, LLM कर रहे हैं, जाओ उनसे पूछो, तुम जो कवानीन पढ़ते हो दुनिया के, उन मुल्कों के कानून पढ़ते हो, आईन पढ़ते हो, बताओ अलग अलग है कि नहीं? बताएंगे अलग अलग, और हम पढ़ते हो उनको। तो जो जिस मुल्क का आईन है वही उस मुल्क का दीन है। अच्छा आप बताओ, हमने किसको अपना दीन माना हुआ है? सवाल यहां आएगा, हमने अपना दीन किसको माना हुआ है? हमारा दीन क्या है? हमारी भी एक आईन की किताब है। अब 2 किताबें, एक तरफ कुरान को रखो और एक तरफ आईन है पाकिस्तान को रखो। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ सारा मुल्क कुरान के मुताबिक चलता है कि आईन के मुताबिक चलता है? क्या वो जो आईन की किताब है वो पूरे का पूरा कुरान है? क्यों नहीं भाई? अब ये जो आईन की किताब अलग, हो सकता है आप में से कुछ भाई लोग पढ़ी हो किताब, देखी हो। मैं तो जब इस बखेड़े में पढ़ा तो मैं तो आईन की किताब खरीद के लाया और वो मैं रखी, उसको देखता हूं कि 22 करोड़ अवाम का जो असल दीन है वो ये आईन है, जो कि आपकी अदालत किसके मुताबिक चलेगी? आईन के मुताबिक। जब भी आपको जज को फैसला करके सुनाएगा वो क्या कहता है? आईन के आर्टिकल नंबर फला के मुताबिक ये फैसला हुआ है, आर्टिकल फला के तहत ये बंदा कानून शिकनी का मुर्तकिब हुआ है, इस पर फला दफा लगेगी। जितने आपके वकील हैं, जितने आपके जज हजरात हैं, बताओ किस चीज पे हलफ लेते? सदर हलफ ले, वजीर आजम ले, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ले, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस पर हलफ लेता है? तकरीर होती है कि हम इस आईन पाकिस्तान पर हलफ लेते हैं, हलफ देते हैं कि हम इसके पाबंद रहेंगे। कुरान पे हलफ देते हैं? नहीं, कुरान की कसम उठाकर हलफ देते हैं, किसको मानेंगे? फिर मेरा और आप का जो दीन है ना, जो दीनी किताब है, वो कौन सी? कुरान पाक कहां से? अफसर भाई कह रहे कुरान मुल्क किसके मुताबिक चल रहा है? अदालत किसके मुताबिक चल रही है? आप एक सड़क पर जाए, सिग्नल तोड़े, आपने खिलाफ वर्जी कर दिया। पाकिस्तान की ट्रैफिक के जो कवानीन है उनमें से एक कानून तोड़ा, सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए था, रुकना चाहिए। अच्छा, अब आपने तोड़ दिया, छोड़ दिया जाएगा आपको? ये पुलिस वाला पीछे लगेगा, रोकेगा, पकड़ेगा, चालान करेगा, मुझे भी क्यों चालान कर रहे हो? आपने कानून तोड़ा। कौन सा कानून तोड़ा है? ट्रैफिक का कानून तोड़ा। अच्छा, अब वो फिर पुलिस वाला बंदा वो कौन है? वो बेटा मेरा है, भाई मेरा है, लेकिन वो बंदा कानून का है, कानून का मुआवजा।
قانون پر عمل کروانے کے لیے کھڑا ہے. اچھا کوئی بندہ آ کر آپ اور اس کے درمیان مداخلت کرے, بتاؤ کیا دھمکی لگاتا ہے. اور کوئی پولیس والا آ جائے اور آپ کو کسی کام سے روک رہا ہو, یہ مت کام کرو, اور آپ روک رہے ہیں اس کو, بتاؤ آگے سے کیا کہتا ہے؟ بتاؤ. وہ ایک لائن بولتا ہے, میں بولوں گا, آپ بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی, ادھر سے کسی نے بولا ہاں کارے سرکار میں مداخلت کر رہے ہو, یعنی جو سرکار جو حکومت کا کام ہے تو اس میں کیا کر رہے ہو؟ ٹانگ اڑا رہے ہو, مداخلت کر رہے ہو. لہذا اس نے تو باقاعدہ جرم کیا تھا, وہ اس لیے مجرم ہے. تم نے بظاہر جرم نہیں کیا, لیکن تم سرکار کے کام میں مداخلت کر رہے, تم اس وجہ سے مجرم بن گئے, ڈر لیے جاؤ گے. کارے سرکار میں مداخلت مت کرو, وگرنہ تکڑا مقدمہ اس بندے سے تیرا اوپر بنے گا کہ تو سرکار کے بندے مقابل کھڑا ہو رہا ہے, سرکار کی جو آئینی ذمہ داریاں ہیں ان کے مقابل کھڑا ہو رہا ہے. لہذا ریاست پوری طاقت کے ساتھ تجھے کچلنے کی کوشش کرے گی, کیونکہ تو ریاست کو چیلنج کر رہا ہے. تو ریاست کی جو طاقت ہے کس کے پیچھے کھڑی ہے؟ اس آئین کے پیچھے کھڑی. تو اس کا مطلب پھر وہ پولیس والا نہیں ہے, وہ سرکار کا بندہ ہے, وہ آئین کا بندہ ہے, وہ قانون کا بندہ ہے. لہذا تم سگنل توڑا گے, تم نے جرم کیا ہے, تم پر جرمانہ کیا جائے گا. اور اب تو جدید ترقی ہو گئی, کیمرے لگا دیے, ای چالان ہو جاتا ہے. آپ وہاں سے صرف گزر کر گئے, اشارہ توڑ دیا, دائیں بائیں آپ نے دیکھا, نہ ادھر نہ ادھر, کوئی بندہ نہیں, رات کا وقت ہے, لیکن آپ نے اشارہ توڑا, کیا ہوگا؟ اس کیمرے سے تصویر لی جائے گی, فرنٹ سے بھی کہ یہ موٹر سائیکل نمبر ہے, یہ موٹر سائیکل ہے. اشارے کی تصویر آئے گی, ریڈ تھا, جب تو جا رہا ہے پیچھے تصویر لی جائے گی, دیکھ اشارہ بنتا تو گزر رہا تھا اور ادھر والا اشارہ کھلا ہوا تھا. یہ دو تصویریں آپ کے نمبر پر بذریعہ ڈاک گھر بھیج دی جائے گی کہ تمہاری گاڑی کا چلان. اچھا آپ شیر بنیں گے, تیز بنیں گے, چلان جمع نہیں کرواتا, کیا کر لو, کوئی بات نہیں. جب کبھی تو شہر سے باہر نکلے گا, جہاں سے آپ شہر میں داخل ہوتے ہیں, شہر سے باہر نکلتے, بتا ٹول ٹیکس پلازے ہے کہ نہیں, وہاں پر آپ کی گاڑی کا نمبر آئے گا, جیسی نمبر آئے گا فوراً سارے چلان چلون جو ریکارڈ ہے آپ کا, جو آپ نے قانون شکنی آئین شکنی کی ہے, ساری سامنے آ جائے گی. پولیس والے وہاں کھڑے ہوتے, وہ کہیں گے بندہ آ گیا, چل گاڑی سائڈ پہ لگا. تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تو پچھلے سارے جرائم کو قبول نہ کرے اور ان کا جرمانہ ادا. یہ کون ہے؟ یہ ہے قانون, یہ آئین. سمجھ رہے ہیں آپ قانون کیا ہوتا ہے؟ اس طریقے سے ذرا بتاؤ, آپ کو دین اسلام نظر آتا ہے معاشرے میں؟ ذرا سی نافرمانی کرے, بے ایمانی کرے اور صحیح مال کے پیسے لے کر آپ گلا ہو فروٹ دیں, ایک نمبر دوا کے پیسے لے کر نکلی اور جعلی دوائی دیں, سوجی اور آٹا اور بیسن آپ نے کہا کہ میں ایک نمبر کوالٹی کا بیچتا ہوں لیکن اس میں ملاوٹ کرے. بتاؤ قانون شکنی آئین شکنی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو جیسے دنیا کا قانون حرکت میں آتا پکڑتا ہے, اللہ کا قانون بھی حرکت میں آئے گا. اللہ کا قانون دیکھ رہا ہے, اللہ کے فرشتے دیکھ رہے, ہر چیز لکھی جا رہی ہے, اور بالآخر جب تو اس دنیا سے ایگزٹ کرے گا, اس دنیا سے تو نکلے گا, اللہ کے فرشتے, اللہ کے کارندے تجھے پکڑیں گے, گرفتار کریں گے, تجھے بڑی عدالت میں پیش کریں گے عارضی طور پر, پھر تجھے قبر میں رکھا جائے گا, یا سزا کاٹے گا, اور اس کے بعد قبر سے نکل کر میدان محشر میں اللہ کی
بڑی عدالت میں تو پہنچے گا اور وہاں پر تجھے حساب دینا پڑے گا اور پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کیا تھا، کس آئین اور قانون کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ وہاں تم کہنا کہ ہمارا دین اسلام ہے، چونکہ رٹا لگایا ہوا ہے۔ یہ بات اتنی سوال کا جواب ہم نے سوچا ہوا ہے۔ جب پوچھا جائے گا دین کیا ہے کہ حکم اسلام، کہا جائے گا تیرا دین دین اسلام تو تھا ہی نہیں۔ بتا زندگی کس آئین کے تحت گزاری، سڑک پر کس آئین کے تحت چلا، تجارت کس آئین کے تحت کی، جب تیرا جھگڑا ہو گیا جس عدالت میں گیا اس عدالت میں کس آئین اور قانون کے مطابق تیرے فیصلے ہوئے۔ تیرا دین تو وہ ہے۔ مثال دے کر آخری بات کو کلوز کرتے ہیں۔ بتاؤ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، غزوہ بدر ہو چکا، غزوہ احد ہو چکا، غزوہ احزاب بھی ہو چکا، مدینہ پورے کا پورا اللہ کے نبی کنٹرول میں آ گیا۔ بتاؤ پھر اس مدینہ میں دین صرف نماز کی حد تک رہا کہ پورا ایک آئین اور قانون بن کر سامنے آیا، جہاں ہر بندے سے دین اسلام کے مطابق بہیو کیا جاتا تھا، پوچھا جاتا تھا۔ کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا کہ حضور اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی، کیا مطلب؟ اس بندے نے دین اسلام جو کہ ہمارا آئین اور قانون اور دستور ہے اس کی فلاں شرک کی وائلیشن کی ہے، لہذا اس کو بلا کے پوچھا جائے۔ بتاؤ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت آپ کی طرف سے اس بندے کو پیغام بھیجا جاتا تھا کہ نہیں؟ وہ آتا تھا کہ نہیں؟ جب وہ آتا تھا تو فیصلے کس کے مطابق کیے جاتے تھے؟ کون سا آئین، کون سا قانون اور قرآن کی اصطلاح میں کون سا دین تھا جس کے مطابق فیصلے ہوتے تھے؟ اس وقت بھی بڑی بڑی ریاستیں تھیں نا۔ شمال میں کون سی ریاست تھی؟ عرب کی، روم کی بادشاہ، عیسائیوں کی بادشاہ۔ تو وہ رومیوں کا قانون تھا، روم کے لوگوں کا ایک دین تھا۔ اس طرح مشرق کی طرف عرب کے کون سی ریاست؟ ایران کی ریاست کھڑی تھی، ہزاروں سال پرانی ریاست کھڑی تھی۔ وہاں کون سا دین تھا؟ ایرانیوں کا کون سا دین تھا؟ آگ کی پوجا، آتش پرست تھے، انہوں نے اپنا دین بنایا ہوا تھا۔ مدینہ میں ایک الگ دین، اللہ کا دین، یعنی اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق عدالت لگا کر بیٹھے۔ تو دو الگ الگ دین ہو گئے، ایک دین روم کا، ایک دین ایران کا، اور اس کے درمیان میں مدینہ کی ریاست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت۔ اس شریعت کا، اللہ کے قانون کا نام کیا؟ جیسے وہ آتش پرستوں کا دین، وہ روم کے لوگوں کا دین، اور مدینہ میں کس کا دین؟ اللہ کا دین۔ اور اس اللہ کے دین کا، اس اللہ کے آئین اور قانون کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ یہ ہے دین کا تصور۔ بتاؤ ہم نے اس تصور کے ساتھ دین کو قبول کیا ہوا ہے؟ نماز ہم دین کے مطابق پڑھتے ہیں، کاروبار دین کے مطابق۔ آپ میں سے جو بھائی بازار سے ریلیٹ کام کاج کاروبار کرتے ہیں، یا بازار میں آپ نکلو، جو آپ کے ساتھ تھوڑے کلوز لوگ ہیں لیکن ان کی دکان ہے، بھلے فروٹ کی دکان ہے، بھلے دودھ دہی کی دکان ہے، بھلے جوتے کپڑے کی دکان ہے، سونے کوئی دکان ہے، آپ ان 10 بھائیوں کو جمع کر کے پوچھو کہ یار ہم جو تجارت کر رہے ہیں، تو میں مسلمان ہے، تو جو اسلام نے تجارت کرنے کے جو اصول دیے تو نے پڑھے وہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے؟
کاروبار شروع کرنے سے پہلے دین اسلام نے جو کاروبار کرنے تجارت کرنے کے اصول بتائے ہیں تمہیں پڑھے؟ ایماندار سے بتاؤ کتنے لوگ نکلیں گے؟ کتنے لوگ نکلیں گے؟ بھائی کہہ رہا بڑی مشکل ہے 1%. صحیح. اچھا پھر یہ بازار تو مسلمانوں کا ہے، پھر انہوں نے اسلام کیوں نہیں سیکھا؟ کیا کاروبار کرنا رزق کمانا نہیں ہے؟ اور کون سا رزق حلال ہے جو اسلام کے اصولوں کے مطابق کمایا جائے گا وہ حلال ہے، اور جو اسلام کے اصولوں کے مطابق رزق نہیں کمایا جا رہا وہ حلال نہیں. یہ صاف بات ہے. اب یہاں پر آپ دیکھتے وہ ایک سردار صاحب اس کی دکان ہے، چھوڑی حکمت کر رہے ہیں، وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق حکمت چلا رہا ہوگا، گرو نانک نے جو اصول و ضابطے تھے اس کے مطابق چلا رہا ہوگا؟ بتاؤ جواب دو. ایسی ساتھ ہی آپ کے بازار میں آگے جو پلاسٹک کی دکان، پلاسٹک کے برتنوں کی اور یہ سارے صفائی ستھرائی والے چیزوں کی دکان ہے، وہ کرسچن لوگوں کی. وہ جو کرسچن ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق تجارت کر رہے ہوں گے، اپنی مسیحیت کے مطابق تجارت کر رہے ہوں گے. بول نہیں رہے آپ سکسر ان کا پیچھے دین ہے نا. اچھا جو ایک مسلمان ہے، زیادہ مسلمان ہے، اس اصول کے تحت ان کو تجارت کس کے اصول کے مطابق کرنی چاہیے؟ وہ مسلمان اسلام کے مطابق کر رہے ہیں. سیم اصول اس عیسائی کا ہے، سیم اصول اس سکھ کا ہے، اور وہی مسلمان کا ہے. تجارت میں کیا فرق ہوا اسلام کے لحاظ سے؟ وہ اپنی تجارت میں تو نے کس آئین قانون کو اپنایا ہوا ہے، اور تجارت کرنے کے لیے تیرا دین کیا ہے؟ اس لحاظ سے ذرا دین کا تصور چیک کرو، کہاں نظر آتا دین؟ اور میرے بھائیوں خدا کے لیے دین کا تصور یہ ہے، شادی ہوتی ہے، شادی بتاؤ، شادی کا وہ فارم نکاح کی سٹر پہ ادراج کروانا ضروری ہے کہ نہیں؟ وہ کس کا تقاضا ہے؟ بیوی آپ کی ہو، آپ کے پاس نکاح نامہ نہ ہو، انتظامی لحاظ سے آپ پروف نہیں کر سکتے کہ آپ کی بیوی مجرم ہو گیا، دکھا نہیں سکیں گے آپ. اس کا مطلب دین اسلام کے مطابق تو شادی کرے گا تو ساری الف سے لے کر یہ تک شادی کے سارے کام دین اسلام کے مطابق ہوں. ہم اس میں صرف ایک کام ایجاب و قبول کا، وہ کس کے مطابق کرتے ہیں؟ وہاں پر دین اسلام، قانون اسلام، اور باقی سارا باقی بتاؤ کس تہذیب، کس ثقافت، کس رواج کے مطابق؟ تو ہماری شادی میں اسلام بطور دین کے صرف اس وقت نظر آتا ہے جب دولہا دلہن سائن کرتے ہیں. باقی کون سا دین ہے؟ ہندوانہ دین ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. قانون برطانیہ سے لیا ہو، برٹش لا پڑھتے ہیں. فیصلے جب بھی ہماری عدالتیں کرتی ہیں تو وہ حوالے کے طور پر، فیصلے کے طور پر، ریفرنس کے طور پر، کبھی یہ نہیں کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا، یہی جرم تھا، آپ نے فیصلہ کیا تھا، یہ قرآن میں فلاں آیت نمبر، حدیث میں فلاں حدیث نمبر، فلاں کتاب کی حدیث، خلفاء راشدین کا نام لے کر کوئی ریفرنس نہیں دیا جائے گا. اگر ریفرنس دیا جائے گا برطانیہ کی سپریم کورٹ کا، ہندوستان کی سپریم کورٹ کا، امریکہ میں یہی جرم ہوا، وہاں کے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، اس شک کے مطابق اس کو سزا دی ہے، لہذا ہم بھی اس نظیر، اس مثال سے قانونی ریفرنس کو سامنے رکھ کر ہم بھی فیصلہ یوں کر رہے ہیں.